ریکارڈنگ اسٹارٹ نہیں ہو رہی یار، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نیٹ اتنا سلو ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ یہ دیکھیے یہ وائس اوکے؟ وائس اوکے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک، سمجھ ٹھیک ہے اچھا جی۔ تو جناب علی، اب آ گیا جی عوامل۔ عوامل کتنی قسم پہ آ گئے تھے؟ ہم نے کہا تھا مانوی ہوتے ہیں اور لفظی ہوتے ہیں۔ عوامل ہوتے ہیں مانوی اور لفظی۔ عوامل مانوی کیا ہے؟ ابتدا، اور ایک ہوتا ہے خلوف۔ ابتدا اور خلوف۔ ابتدا کیا تھا بچوں؟ کہ مبتدا اور خبر میں جو عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے کیا آ جائے گا جناب علی؟ مانوی آ گیا، ابتدا اور خلو آ گیا، تو عوامل لفظی سے خالی ہوگا تو یہ کیا کہلائے گا؟ زید قائم۔ زید قائم، زید مبتدا ہو جائے گا، اور قائم کیا آ جائے گی؟ اس کی خبر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ زید قائم، تو زید مبتدا ہے اور قائم کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو زیدن کے اندر بھی عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے، اور قائمن کے اندر بھی عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ اور خلوف کیا تھا؟ خلوف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کے اندر جو فعل مضارع کو جو چیز رفع دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلوف ہوتا ہے۔ خلوف کیا کیا مطلب؟ عامل ناصب یا جازم سے خالی ہونا، ٹھیک ہے؟ جب لن یضربا پڑھا تھا ایسے ہی لم یضرب پڑھا تھا۔ یہ تو تھے عوامل مانوی تھے۔ اب بچوں عوامل لفظی ہوتے ہیں۔ لفظی کیا ہوتے ہیں؟ وہ عوامل جو لفظوں میں عمل کرتے ہیں، یعنی لفظوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جن نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ جن نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جیتا جاگتا بندہ ہوتا ہے، جیتا جاگتا بندہ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ عوامل لفظی کہلائے گا۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا سمجھ سے جا رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوامل لفظی کہتے ہیں۔ کی کہتے ہیں؟ عوامل لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ عوامل لفظیہ کہیں گے۔ اب آ گیا جناب علی، جب عوامل لفظیہ آ گئے، اب لفظ نا بچوں تین قسم کے ہوتے ہیں، پڑھا تھا نا؟ لفظ کتنے قسم پہ ہوتے ہیں؟ تین قسم پہ ہوتے ہیں لفظ جو تھے، ٹھیک ہے نا؟ لفظ جو موضوع ہم کہتے تھے کہ جناب علی وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ موضوع جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ موضوع کیا ہوتا ہے؟ تین قسموں کے اوپر ہوتا ہے۔ لفظ موضوع کس کے اوپر آتا ہے؟ تین قسموں کے اوپر آتا ہے لفظ موضوع۔ نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ تننا کہ نہیں سمجھ تننا؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے لفظی؟ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ جو لفظ جو عمل کریں گے نا، وہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اسما بھی ہو سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تینوں چیزیں آ گئیں۔ یعنی حرف بھی کیا ہوتا ہے؟ عامل ہو سکتا ہے۔ حرف بھی کی ہو سکتا ہے؟ عامل ہو سکتا ہے۔ حرف بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عامل ہو سکتا ہے۔ حرف بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا بات تو حرف بھی کیا ہو گیا؟ عامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرف بھی عامل ہو سکتا ہے، اسم بھی عامل ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ فعل بھی عامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اسم، حرف بھی عمل کرتا ہے، اسم بھی عمل کرتا ہے، اور پھر تینوں چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، حرف، اسما اور افعال جو ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آ رہے ہیں جناب علی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تو حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ اچھا اب آگے بات کو سمجھو بچو۔ جو حروف عاملہ جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک قسم کی چیزیں ہیں۔ حروف جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ حروف جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حروف عاملہ یہ ہوتے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بڑا واسطہ پڑنا ہے عمل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ حروف عاملہ کے اندر سے اب یہ جو حروف ہے نا، یہ دو چیزوں پہ داخل ہو سکتے ہیں۔
یا تو یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں یا یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، اور دو ہی مبنیات مورب، یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا بچوں، پتہ ہے نا؟ ایک اس میں متمکن کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے، اور ایک فعل مضارع، پڑھا تھا نا؟ مورب دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل مضارع اور کیا ہوتا ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اسم متمکن ہوتا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب علی، تو اب کیا ہوگا، وہ حروف عاملہ داخل بر اسم، داخل بر اسم کا کیا مطلب ہے، جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، حروف عاملہ در اسم، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، دوسرا ہوتا ہے وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ جو فعل مضارع پر داخل ہوتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسم پہ داخل ہوتے ہیں یا فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں؟ اب سمجھو، جو اسم پہ بچوں اثر کرتے ہیں نا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اسم پہ، جو اسم ہوتا ہے نا، جو اسم پہ داخل ہو رہے ہیں، کیا وہ مفرد پہ داخل ہو رہے ہیں یا پورے جملے پہ داخل ہوتے ہیں؟ یعنی اس کا کام ڈبل کام ہوتا ہے یا سنگل کام ہوتا ہے؟ ڈبل کام کا کیا مطلب ہوگا، جملے پہ داخل ہوگا تو ڈبل کام کرے گا، مبتدا اور خبر نا دونوں میں کیا کرے گا، وہ چینجز لے کر آتا ہے، ہوتا ہے ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہوتا ہے، ٹو ان ون ہے، ٹو ان ون ہوتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے وہ ایک چیز، لیکن کیا کرے گا، اثر وہ دو قسم کے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹو ان ون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک حرف ہے لیکن کام وہ دو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یا یہ ہوگا کہ وہ سنگل کام کرتا ہے، تو اگر وہ مفرد پہ داخل ہو رہا ہے یا جملے پہ داخل ہو رہا ہے، ٹو ان ون کا کیا مطلب ہے کہ وہ مبتدا اور خبر میں دونوں میں علادہ علادہ سے کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ٹو ان ون، یعنی مبتدا اور خبر جملے پہ داخل ہوا نا، جملے پہ داخل ہوا، اس نے کیا کیا، مبتدا کو کسی اور طریقے سے کیا کیا اس نے، اس میں ریئیکشن کیا ہے، اور خبر میں کسی اور طریقے سے ریئیکشن کیا ہے، ایکشن کیا، بلکہ کیا ریئیکشن نہیں، ایکشن کیا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے ریئیکشن ایسے ہوا، ٹھیک ہو گیا؟ تو داخل بر اسم آ گیا، تو داخل، اچھا اب بار مفرد آ گیا، تو مفرد پہ کون کون سے داخل ہوتے ہیں بچوں؟ سیدھا سیدھا سمپل سی بات ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا بچوں؟ ایک تو حروف جارہ آ گئے، سیدھے سمپل سے حروف جارہ یاد ہے کیے تھے، حروف جارہ کیے تھے میں نے پہلے جب اسم کی علامات پڑھائی تھی اس وقت، حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ 17، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی اور الا، 17 ہو گئے۔ یہ صرف ایک لفظ پہ داخل ہوتے ہیں، اوکے؟ یہ صرف ایک لفظ پہ داخل ہوتے ہیں، حروف جارہ لفظ پہ داخل ہوتے ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لامو، واؤ، منزو، مسخلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی اور الا، یہ اس کو داخل بر اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے، بر جملہ ہوتے ہیں، داخل بر جملہ ہوتے ہیں تو جملے میں کیا آئے گا، اب جملے میں کیا ہوگا بچوں، کہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں بچوں، یا پڑھ چکے ہو؟ آپ کہیں گے استاد جی کتنے پڑھے ہیں، پڑھ چکے ہو؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات کے اندر آپ پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ جناب انا کا اسم یاد ہے، حروف مشبہ بالفعل، ہم نے کہا تھا کہ جناب علی حروف مشبہ بالفعل جو ہم نے پڑھے تھے، انا اور انا کا، انا لیتا لکنا لا، اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا، پڑھیا سی کہ نہیں پڑھیا سی؟ ٹھیک ہے نا، پڑھیا سی، پڑھیا سی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ گیا، تو یہ آ گیا جناب علی، ٹھیک ہے؟ تو بر جملہ، تو حروف مشبہ بالفعل یہ کیا کرتے ہیں، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اس لیے انا کا اسم مرفوعات میں سے تھا، اور انا کی خبر کس میں سے تھی بچوں؟ انا کا اسم منصوبات میں سے تھا، اور انا کی خبر کس میں سے تھی؟ مرفوعات میں سے تھی، نہیں سمجھ آئی؟ انا کا اسم کس میں سے تھا؟ منصوبات میں سے تھا، انا زیدن قائمن، یاد ہے؟ وہ پڑھیا سی کہ منصوبات میں انا کا اسم پڑا تھا اور مرفوعات میں انا کی خبر پڑی سی، تو کیا آیا، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، اسم کے ناصب ہیں
اور رافع خبر کے ہیں صدا، نہیں پڑے تو یہ دیکھو یہ جملے پہ داخل ہوئے تھے نا. پہلے کیا تھا بچوں، آپ کو ساری جملے پہ کیسے داخل ہوئے تھے، جملے پہ داخل ہوئے تھے بچوں. دسوڑ دیکھو گل اصل میں یہ تھی، گل ایسی زید قائم، ٹھیک ہے، اے کم ایسی زید قائم تے کیتا کیے زید قائم. تے ہن کی ہویا، یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھا، یہ پورا جملہ تھا. اس تے آ گیا جناب علی انا آ گیا، انا آیا تے انا کی کیتا، اسم نو نصب دیتا، اسم نو نصب دیتا. ہن دیکھو کم کیتا کہ نہیں کیتا، خبر نو رفع دیتا. پہ آپ کہیں پہلے سے ہی خبر پہ رفع تو ہے، پہلے سے ہی ہے، کوئی نہیں، پہلے سے تھا یا جو بھی تھا، لیکن یہ اب جو اس پہ رفع ہے نا یہ انا کی وجہ سے. پہلے جو رفع تھا وہ جن کی وجہ سے تھا، جن، پتہ ہے نا، پہلے جو اس پہ رفع تھا اس جن کی وجہ سے تھا، اور جن پتہ ہے ابتدا کی وجہ سے، ابتدا مبتدا خبر تھے. ہن جڑا اس پہ رفع ہے وہ انا کی وجہ تو ہے، اتنا زید قائم. سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئیے؟ ہن جڑا رفع ہے وہ انا دی وجہ تو ہے، پہلے جڑا رفع ہے وہ جن دی وجہ تو ہے. تو یہ آ گیا انا زیدن قائم آ گیا، انا زیدن قائم ہو گیا. سمجھ تو نا. تو دیکھو اب انا اس جملے پہ داخل ہوا ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی، اور سمجھ آئی ہے جملے پہ داخل ہو گیا نا، اور سمجھ آئی ہے بات کی. میں نے بتایا نا دو قسم کے اس نے ایکشن کیتے نے، دو ایکشن کیتے نے، پنجابی انگریزی مکس ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، پجن کبوتر اڈن فلائی. ٹھیک ہے تو اب آ گیا. تو انا انا کانا لیتا لکنا لا اللہ اسم کے ناصب ہیں، اور رافع خبر کے ہیں صدا کے حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کون سا داخل ہوتا ہے بچوں؟ ما ولا مشبتان بلیسا، یہ بھی تھا ما ولا، ٹھیک ہے نا. ما اور لا بھی کیا تھے، ما ولا مشبتان بلیسا جو ہے نا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں، اسم کو، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ایسا ہی تھا نا، یہ ہم نے پڑھا تھا. ما ولا مشابہ بلیس کا اسم مرفوعات میں سے تھا، اور اس کی خبر کس میں سے تھی، منصوبات میں سے تھی. نہیں سمجھ آتی، وہ نہیں سمجھ آتی، کچھ سمجھ آتی. ٹھیک ہے نا، ماں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ماں آپ کو جو ہے نا اس میں سے یہ ماں زید بقائم، یہاں پہ تو اب با جا رہا آ گیا، لیکن یہ کیا ہے اصل میں، تو اس کے ماں زید بقائم، لیکن یہ کیا ہے، یہ اصل میں اس کی جگہ کیا تھی، نہ کر پائی کی کیا تھا پہ. ٹھیک ہے، ماں زید بقائم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. آپ کہیں اس منصوب نہیں ہو ساجی مجرور ہے، وہ تو با کی وجہ سے ہوئی ہے نا، لیکن اصل کیا ہے، یہاں پہ کیا آنا چاہیے تھا کہ اس میں سے ما ولا مشابہ بلیس، تو زید قائم سے ما زید بقائم میں نے آپ کو بتا دیا. تو ما ولا مشابہ بلیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. اچھا، اور کیڑا سی بچو، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. ایسا ہی تھا نا. تو یہ بھی داخل کس پہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے تسی، اور نہیں سمجھے ہو، یہ جملے پہ داخل ہونے والے. لیکن ایک چیز ہم چھوڑ گئے، اور وہ کیا تھا، بر مفرد میں حروف ندا تو ہم چھوڑ ہی گئے بھائی، حروف ندا بھی مفرد پہ داخل ہوتے ہیں. حروف ندا بھی کس پہ داخل ہوتے ہیں، حروف ندا بھی مفرد تھے، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوح. یاد ہے حروف ندا، منادا، منادا ہم نے پڑھا تھا، منادا، منادا پڑھا تھا نا. تو یہ پانچ حرف ہوتے ہیں. اچھا، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ جو ہوتے ہیں، یا ایا ایا ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی مفرد پہ داخل ہوتے ہیں. تو 17 تے 5 22، 17 تے 5 22، 22 کیا ہیں اس میں سے، 100 میں سے وہ کیا ہے، مفرد پہ داخل ہونے والے حروف ہیں، جو مفرد پہ داخل ہوں گے، جو اسم پہ داخل ہونے والے جو ہے نا حروف سے. تو ایک باقی رہ گئے کڑے، انا انا کانا لیتا لکنا، یہ اس میں سے آ جائیں گے. ما ولا مشابہ بلیس، یہ دو آگے، لائن آف ایجنسی آ گیا. یہ آگے کس کے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ کس میں سے، یہ جو ہے نا یہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں، یہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے، 6 ہو گئے، تو 2 8 ہو گئے، تو 9 یہ ہو گئے. تو 22 9 31 ہو گئے. 31 اسم کے داخل ہونے والے حروف ہیں. 31 ہو گئے نا، 31. ٹھیک ہے نا. 17 یا حیا ای حمزہ مفتوح 5 22 مفرد. تو یہ کیا ہوتا ہے جی، 22 کیا ہے، 22. ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب آپ تو اتنے وہ ہیں. تو یہ ہو گئے 22، یہ ہو گئے. تو یہ کیا ہو گیا اس میں سے. شاباش ہے آپ لوگ تو، مطلب ہے کہ کیسے پنجابی ہیں. مجھے تو زیادہ اچھی پنجابی آتی ہے پھر. اچھا جی. تو یہ ہو گئی جناب علی، انا انا کانا لیتا لکن لالا 6، 2 8 1 9. 9 31 ہو گئے. 31 22 31 ہو گئے اس میں سے. سمجھ گئے ہو، یہ اس میں سے آ گئے. نہیں سمجھے ہو.